ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، طویل حدیث ہے، اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، خبردار کر کے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا اللہ نے بنایا ہے۔ ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس گوشت کے ٹکڑے کی اصلاح ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سارے جسم کی اصلاح ہو جائے، اور وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس ایک ٹکڑے میں فساد واقع ہو جائے تو پورے جسم میں فساد واقع ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، وہ جو گوشت کا ٹکڑا یا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ جس کے اصلاح سے پورے جسم کی اصلاح ہوگی، جس کے فساد سے پورے جسم میں فساد واقع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، وہ گوشت کا ٹکڑا انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے۔ دیکھیے، ایک تو طبی نقطہ نظر سے ہم سوچتے ہیں، اور میڈیکل سائنس ہم کو بتلاتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر ہی اللہ نے یہ کیفیات رکھی ہے کہ اگر دل کی پمپنگ صحیح ہے، اس میں آمد و رفت بلڈ کی صحیح آ رہی ہے، تو انسان کے پورے جسم کے اندر گویا وہ چیز موجود ہوگی، انسان کے پورے جسم کے اندر وہ چیز آئی۔ ایک تو یہ صورت ہے، اور دوسری یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ اگر باطنی طور پر بھی ہم دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے انسان کے دل کے اندر کچھ کیفیات رکھی ہیں۔ ایک انسان کا ظاہری جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے، تو اللہ جل شانہ نے انسان کے روح کے اندر جو کیفیات رکھی ہیں اس کا تعلق بھی انسان کے دل سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے کہ انسان کے دل کی اگر اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ وہ دل کو کن چیزوں سے بچانا ہے، کن چیزوں سے پاک کرنا ہے، مختلف اس کی محدثین نے تفصیل بیان فرمائی ہے۔ عام طور پر جو محدثین لکھتے ہیں کہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان اپنے دل کو ان سے پاک کرے، اس کو ہم اصطلاحی طور پر کہتے ہیں حب مال اور حب جاہ، مال کی محبت اور جاہ اور منصب، عہدہ، شہرت، اس کی محبت۔ یہ دو چیزیں اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائیں، مال کی ہوس پیدا ہو جائے، عہدے کی، شہرت کی ہوس پیدا ہو جائے، تو یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑ، پھر انسان اس عہدے کے چکر میں، اس مال و دولت کے چکر میں حلال و حرام کی بھی تمیز کھو دیتا ہے۔ تو اگر دل کی اصلاح ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تو سارے جسم کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، دیکھیں جیسے ظاہری طور پر انسان نے چلنا ہے، راستے میں کہیں راستہ اختیار کرنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر دو قسم کے روشنیوں کی انسان کو ضرورت ہے۔ ایک روشنی کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، ایک روشنی کا تعلق باہر سے ہے۔ مثلا آپ نے اگر باہر راستے پہ چلنا ہے تو جس راستے پہ جا رہے ہیں باہر بھی روشنی ہو، اگر باہر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے تو آپ نہیں چل سکتے۔ اچھا صاحب، باہر تو بہت روشنی ہے، لیکن آپ کی جو آنکھ ہے جس میں اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، آنکھ کے اندر نورانیت نہیں ہے، آنکھ کے اندر بینائی نہیں ہے، تب بھی نہیں چل سکتے، آپ ٹھوکر کھائیں گے۔ تو دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک روشنی آنکھ کے اندر ہو اور ایک روشنی آنکھ کے باہر۔ بالکل اسی طرح جب آپ نے دین پر چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے، حلال و حرام کے مسائل معلوم کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو معلوم کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس راستے پر چلنے کے لیے بھی دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک روشنی کا تعلق باہر سے ہے، ایک روشنی کا تعلق انسان کے اندر سے ہے۔ اندر سے تو کون سی روشنی ہے کہ اندر آپ کے دل میں ایمان، آپ کے دل کے اندر پاکیزگی ہو، آپ کے دل کے اندر یہ ہوس وغیرہ موجود نہ ہو، دل کو آپ پاکیزہ کریں۔ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل میں اگر فساد آ جائے تو پورے جسم میں فساد آتا ہے۔ اور دوسری روشنی جس کا تعلق باہر سے ہے وہ کیا ہے کہ آپ باہر وحی الہی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں چلیں۔ اگر آپ صرف ذہن کو استعمال کر کے چلیں گے تب بھی ٹھوکر کھائیں گے، اور اگر آپ قرآن و حدیث کو تو لے رہے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، دل میں وہ پاکیزگی نہیں ہے، تب بھی انسان ٹھوکر کھائے گا۔ تو دو قسم کی روشنیوں کی ضرورت ہے، دل میں ایمان
اور پاکیزگی ہو۔ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اس طرح سمجھایا تھا کہ دیکھو جب انسان خطا کرتا ہے، انسان کہتی ہے اس میں جس سے خطائیں ہوتی ہیں، جب انسان سے کوئی غلطی اور گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے۔ جیسے آپ کے لباس پہ دھبا لگ جائے، آپ اس کو دھو لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سے اجلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں کوئی داغ لگا، توبہ کر لی، صاف ہو گیا۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، بار بار گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اب وہ داغ لگتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، الا آگاہ ہو جاؤ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو گئی تو پورے جسم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دل کی پاکیزگی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کے اعتبار سے جو بیماریاں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، یا حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، اور دیگر چیزیں ہیں، ان سے اپنے دل کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔